تو اسی مناسبت سے یہ کتاب سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ چھپی ہوئی، اور اسی سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ابھی ملک ہندوستان ہی نہیں بلکہ دوسرے ممالک میں بھی روافض شیعہ وغیرہ سوشل میڈیا پر بھی منڈلا رہے ہیں، تو دیکھنے کو مل رہے ہیں کہ خاص طور پر دوسرے صحابہ کے بارے میں تعین و تشریح کرتے ہیں، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں تعین و تشریح، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر تعین و تشریح کرتے ہیں، ان پر طرح طرح کے الزامات لگاتے ہیں، گالیاں دیتے ہیں، اور خاص طور پہ ہمارے سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر یہ صحابی رسول ہیں۔ میں آپ کو بات بتاؤں کہ اللہ رب العالمین نے اپنے دین کی حفاظت کے لیے 5 ایسے افراد کو انتخاب کر لیا، 5 ایسے شخص کو چن لیا جنہوں نے اپنے کردار، اپنے قربانی کی وجہ سے، اپنے قربانی سے دین کو نہ صرف محفوظ رکھا بلکہ اسی کو دین کو مستعد اس میں اور دین و رات لگے رہے دین کو پھیلانے میں، اور میں یوں کہوں کہ دین کو استحکام بخشا۔ انہی تابندہ ستاروں نے ایک جگمگاتا ہوا نام سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نام آتا ہے۔ ان کے بارے میں آپ پڑھیے، ان کے بارے میں جانیے کہ یہ کون ہیں، صحابی رسول ہیں، ان پر تعین و تشریح کی جا رہی ہے، ان پر گالیاں دی جا رہی ہے، ان پر الزامات طرح طرح کے لگائے جا رہے ہیں، ان کے بارے میں جانیے یہ صحابی رسول ہے۔ اور جو شخص یہ جان لیجیے کہ جو شخص صحابی رسول پر تعین و تشریح کرے، صحابی رسول پر طرح طرح کے الزامات لگائے، گالیاں دے، وہ مسلمان نہیں ہے، جبکہ اللہ رب العالمین نے فرمایا قد کفرتم بعد ایمانکم۔ میں اپنے بات کو مختصر کرتا ہوں کہ قد کفرتم بعد ایمانکم۔ ابھی سوشل میڈیا پر میں نے ایک ویڈیو دیکھا سلمان نبی کا، سلمان نبی یہ صحابی رسول پر تعین و تشریح کرتا ہوا اس ویڈیو میں نظر آیا، اور یہ صحابی رسول سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں آپ کو بتاؤں، یہ مکہ مکرمہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیدائش سے 5 سال پہلے سن 602 عیسوی میں مکہ مکرمہ میں پیدا ہوتے ہیں، اور 78 سال کی عمر پا کر دمشق میں سن 60 ہجری میں انتقال کر جاتے ہیں۔ یہ صحابی رسول صلح حدیبیہ کے موقع پر اسلام قبول کرتے ہیں سن 7 ہجری میں، 1 سال بعد، اور فتح مکہ کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاتے ہیں، اظہار کرتے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خیر مقدم کرتے ہیں، ان کا استقبال کرتے ہیں، اور ان کے بارے میں حافظ ابن حجر الاسقلانی رحمہ اللہ کہتے ہیں اسلم قبل الفتح وكتب الوحی۔ یہ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فتح مکہ سے پہلے اسلام قبول کرتے ہیں، اور یہ کافی وہی ہے، قرآن مجید میں غور یہ نہیں کرتے تھے، ان پر تعین و تشریح، ان پر طرح طرح کے الزامات، ان کو گالیاں دینا، وہ مسلمان نہیں ہو سکتا۔ ان سے ہم سب کو کنارہ کشی کر لینا چاہیے۔ ہمارا دین کا جو معاملہ ہے، دین کے معاملے میں کوئی کمپرومائز نہیں، دین کے معاملے میں کوئی کمپرومائز نہیں۔ تو یہ چند باتیں تھی سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں۔ یہ وہ صحابی ہے جو فتح مکہ کے بعد ایک غزوہ ہوتا ہے، غزوہ حنین، جس میں یہ شامل ہوتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، اور اس میں شامل ہونے والوں کے بارے میں اللہ رب العالمین کا ارشاد ہے۔ اللہ رب العالمین ارشاد فرماتے ہیں انزل اللہ سکینتہ علی رسولہ وعلی المؤمنین، کہ اللہ رب العالمین جو اس میں شامل ہوئے مومنوں اور رسولوں پر سکینت نازل فرماتا ہے۔ بات ہے غزوہ حنین میں سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ شامل ہوتے ہیں، تو ان پر بھی سکینت نازل ہوئی، اور جب سکینت نازل ہوئی، اطمینان نازل ہوئی، وہ صحابی رسول اور صحابی رسول کے ساتھ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ غزوہ حنین میں شریک ہوتے ہیں، وہ یہ صحابی رسول تھے۔ اسی طریقے سے صاحب البدایہ والنہایہ رحمہ اللہ ان کے بارے میں لکھتے ہیں کہ یہ غزوہ حنین میں شریک ہوتے ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ غزوہ حنین میں شریک ہونے کے بعد جو مال غنیمت کو حاصل
تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہی سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ ہیں جن کو 100 اونٹ دیتے ہیں اور 40 روپیہ سونا دیتے ہیں. یہی سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ ہیں جن کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرتے ہیں اللهم اجعله هاديا مهديا وبه الى معاویہ. اے رب العالمین تو سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کو ہادی اور مہدی بنا, ان کے ذریعے لوگوں کو تو ہدایت دے, ان کو تو ہدایت دے. یعنی سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ یہ تمام باتیں بتانے کا مقصد صرف اور صرف یہی ہے. ان کی تو فضیلت ہے لیکن بتانے کا ہمارا مقصد یہ ہے کہ سوشل میڈیا سے ہم لوگ رہنا. سوشل میڈیا پر جو طرح طرح کے پوسٹ ہے, ہر ہاتھ میں موبائل ہے, ہر ایک گھر میں موبائل ہے, تو اس سے ہم سب کو اجتناب کرنا ہے اور اس پر خاص طور پر دھیان دینا ہے کہ کس پوسٹ کو ہم کو شیئر کرنا ہے, کس بات کو ہم کو شیئر کرنا ہے, کس بات کو ہم کو فارورڈ کرنا ہے. تو اس پر ہم کو دھیان دینا ہے. یہ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کتنے بڑے فضائل ہونے کے باوجود ملک ہندوستان میں ایسے ایسے ناعاقبت اندیش قوم کے بھوکیوں پر پڑ رہے ہیں جو صحابی رسول پر طرح طرح کے الزامات لگاتے ہیں, صحابی رسول کو گالی دیتے ہیں. تو ہمیں اس پر دھیان دینا ہے. روافض اور شیعہ حضرات کی کتابوں میں وہ خود ان کی کتاب میں سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کو گالیاں لکھی ہوئی ہے, اور یہاں تک کہ میں آپ کو بتاؤں نعوذ باللہ کہ کفر کا فتویٰ ان کے بارے میں موجود ہے. جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تسبوا اصحابی, کہ میرے صحابہ کو تم گالی نہ دو, میرے صحابہ کو تم برا مت کہو, یہ صحابی رسول ہے. تو سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی بہت بڑی فضائل ہے, بہت بڑی فضائل ہے جن کو آدمی گنانے لگے. یہ پوری کتاب ان کے بارے میں لکھی ہوئی ہے, جن کے فضائل کو آدمی جان کرنے لگے تو بہت بہت لگے گا. تو یہ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ یہ کان یقول الوحی. دار البیہقی یہ صحیح سند کے ساتھ روایت کرتے ہیں ابن عباس سے کہ وہ لکھتے ہیں کہ کان یقول الوحی, یہ کتاب میں وحی کرتے تھے, یہ وحی لکھا کرتے تھے. اور امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ منہاج السنہ میں لکھتے ہیں کہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا ما رأيت أحدا أفضل للملك من معاوية, کہ میں نے کسی ایسے بادشاہ کو بہترین بادشاہ نہیں دیکھا گرچہ یہ خلیفہ معاویہ رضی اللہ عنہ. حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ سے بہتر کسی بادشاہ کو نہیں دیکھے. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ یہ روایت کرتے ہیں. اسی طریقے سے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے بہترین بادشاہ جو تھے وہ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ. باتیں بہت لمبی ہو گئی. اللہ رب العالمین سے دعا ہے اور خصوصی آپ لوگ سے بیان کرتے ہیں اور توجہ دلانا چاہتے ہیں سوشل میڈیا پر جو طرح طرح کے ویڈیو سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں آئے ان پر ہم زیادہ دھیان نہ دیں بلکہ ان کا پائیدار کریں. اللہ رب العالمین سے دعا ہے اے رب العالمین ہم سب کو تو صحابی رسول کی عظمت اور ان کی جو محبت ہے ہم لوگ کے دلوں میں رکھے. اے رب العالمین ہم سب کو تو صحابی